الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ عز و جل کو قرض حسنہ دو گے، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے لیے اس مال کو کئی گنا تک بڑھا دیں گے، اور اللہ پاک اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ عز و جل تو بہت ہی قدردان اور بہت ہی زیادہ بردبار ہیں۔ سورہ التغابن 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 17، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں بھی اپنے بندوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ ذوالجلال والاکرام کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ پاک وہ ذات باری تعالی ہے جو تمہارے لیے اس مال کو کئی گنا تک بڑھا دیں گے، دنیا میں بھی اضافے ملیں گے، اور اسی طرح پھر آخرت میں اجر و ثواب وہ بھی تمہارے لیے لامتناہی ہوگا، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی حقیقت میں ہمارے رازق ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کا عطا کردہ ہے، اور اس ذات باری تعالی جو ہماری حقیقی مالک ذات ہے، خالق ذات ہے، رازق ذات ہے، اگر ہم اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تو وہ ذات باری تعالی بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے بندوں سے وعدہ فرما لیا ہے کہ میں تمہیں کئی گنا تک جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ پاک نے اس کی کچھ مثالیں بھی ذکر کی کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ کس طرح اگر ایک دانہ تم زمین کے اندر کاشت کرتے ہو اور اس دانے سے پھر 7 پودے نکلتے ہیں، ہر پودے پر ایک بالی لگتی ہے، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک ہر ایک دانے سے گویا کہ 700 دانے ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ حد نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو اللہ پاک نے محض مثال دی ہے، اللہ پاک تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے جو ہے وہ عطا کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں فرمایا یہ قرض حسنہ ہے جو تم دیتے ہو، اللہ پاک اسے بہت جلد لوٹانے والے ہیں۔ اور پھر اگلی بات فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ اس مال کی وجہ سے تمہارے بہت سے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تم صرف صدقہ اور خیرات کرتے ہو، تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہونے والی ہے، لیکن اللہ پاک اس صدقے اور خیرات کی برکت کی وجہ سے تمہاری بڑی بڑی خطائیں اور گناہ
اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو بخش دیتے ہیں۔ واللہ شکور حلیم، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام تو بہت بڑے قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری معمولی سی نیکی کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں بہت زیادہ نواز دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو بغیر معاوضہ کے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کرنے والے ہیں دنیا میں کہ تم ان کو سوچ بھی نہیں سکتے، تم ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے جو اللہ پاک عطا کرنے والے ہیں، اور بغیر کسی معاوضہ کے اللہ پاک دے رہے ہیں۔ اور اللہ پاک بہت بڑے بردبار ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی صفت ہے، یقیناً ہمارے لیے اس کی مثالیں اور اس کی عملی صورتیں روز بروز نظر آتی رہتی ہیں۔ اگر ہم اپنے رود و شب پہ تھوڑا سا غور کریں، اپنے اعمال پہ تھوڑی سی توجہ دیں، تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ ہماری آنکھ کتنے گناہ کرتی ہے، ہماری زبان کتنے گناہ کرتی ہے، ہمارے کان کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم خود جو ہے کس قدر گناہوں کے ساتھ اٹے پڑے ہیں۔ لیکن وہ ذات باری تعالی حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ پاک نہ صرف ہمارے گناہوں پر ہمیں چھوڑتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو خود بخود اللہ پاک معاف بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ اللہ پاک نے موت گلے تک آنے تک کے لیے جو ہے، جب تک موت پیر کی طرف سے جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اب بھی کوئی توبہ کر لے، تو اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کی توبہ قبول کر لوں گا۔ جب تک اس کی موت، اس کی جان گردن تک نہیں آ جاتی، اللہ پاک نے اس وقت تک جو ہے وہ مہلت دے رکھی ہے۔ جب غرغرہ موت کا طاری نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اللہ پاک نے مہلت دے رکھی ہے کہ کوئی بندہ 100 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، لیکن آخری چند سیکنڈ کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا اپنے بندے کے ماضی پر، میں نہیں دیکھتا اس کے گناہوں پر، اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میں تو حلیم ہوں، میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو ودود ہوں، اپنے بندے سے بڑی محبت کرنے والا ہوں۔ ماں سے بڑھ کر اللہ پاک فرماتے ہیں میں سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ یعنی یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، یہ بہت سی انسان کی روحانی اخلاقی بیماریوں کو بھی انسان کے نامہ اعمال سے دور کر دیتا ہے، دل کو پاک اور صاف کرتا ہے، بلکہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کے سمیٹنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کو اپنائیے۔ فرمایا عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اللہ رب العالمین تو تمہاری ساری چھپی ہوئی باتیں، چھپے ہوئے راز جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حاضر کو بھی دیکھنے والے ہیں، اور العزیز اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں۔ یعنی اللہ پاک ہمارے غائب کو، ہماری تنہائیوں کو، ان کو بھی اچھی طرح دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ تنہائیوں میں کیا کر رہا ہے، میرا بندہ لوگوں کے مجمع کے اندر کیا کر رہا ہے، میرے بندے کی کیا حالت اور کیفیت ہے۔ لیکن فرمایا العزیز اللہ پاک غالب ہیں، اس بات پہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں اپنے بندے کو پکڑنے کی، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نہیں پکڑتے۔ الحکیم اللہ پاک بہت بڑی حکمتوں والے ہیں، اور اپنے بندے کو مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت دیے جاتے ہیں۔ تو ان مہلتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف توبہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف استغفار، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنا، ہمیں ان چیزوں کو ان نیکیوں کو اپنانا ہوگا، اور یقیناً اگر ہم ان نیکیوں کو اپنائیں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا کے اندر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے، اور یقیناً کل قیامت والے دن بھی اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال، اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔